الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ اس صورت کے اندر سورہ نساء میں اب تک عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے، یتیموں کے اور عورتوں کے، خاص طور سے عورتوں کا تذکرہ آیا، ان کے ہر طریقے کے حقوق کو بیان کیا گیا، اور جو زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام سے پہلے جو ان کے حقوق کے اندر حق تلفی ہو رہی تھی، حق مارے جا رہے تھے، اسلام نے آ کر ان حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ مردوں کے حقوق بیان فرمائے، اور ابن کثیر نے تو تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ آیت عورتوں کے لیے ایک کانٹا ہے جو ان کو چبھتی ہے۔ یہاں مردوں کے حقوق یہ بیان فرمائے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا کہ جو عورتیں ان کی تابع دار نہ ہو، ان کا کہنا نہ مانے، ان کو الگ کیا جائے، ان کے بستریں الگ کیے جائیں پہلے، پھر ان کو مارا جائے، سب سے پہلے ان کو سمجھایا بھی جائے، لیکن اگر نہ مانے تو پھر ان کو الگ کر دیا جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی قرآن کریم نے یہ نہیں کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ بھئی یہ تو ایک ظالمانہ حکومت کی طرح ہے کہ بھئی مردوں کو حاکم بنا دیا اور عورتوں کو ان کے نیچے نگراں کر دیا، نہیں، بلکہ فرمایا کہ جو عورتیں فرما بردار ہیں، جو عورتیں نیک ہیں وہ فرما بردار ہیں، اور شوہروں کے پیٹھ پیچھے ان کے چلے جانے کے بعد ان کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتی ہیں، یعنی ان کی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ جو عورت رمضان کے روزے رکھے اور 5 ٹائم کی روزانہ نماز پڑھتی ہو، اور اپنے شوہر کے آنے پر شوہر اس سے خوش ہوتا ہو، اور شوہر کے چلے جانے کے بعد شوہر کی مال کی اور شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہو، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ فضیلت بھی بیان فرمائی، لیکن یہاں اس فضیلت کے بیان کرنے سے ایک تو اشارہ یہ مل گیا کہ کام کرنے کی، کمانے کی ذمہ داری مرد کی ہے، نہ کہ عورت کی۔ عورت کی ذمہ داری صرف گھر بیٹھنے کی ہے، چونکہ حاکم مرد کو بنایا ہے تو اس مرد کی ذمہ داری ہے، اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس آیت میں بھی فرمایا کہ ہم نے اس مرد کو فضیلت اس لیے بخشی ہے کہ وہ اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں، عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مال کے خرچ کرنے سے مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ مال کے خرچ کرنے میں مراد یہ ہے کہ ان کو مہر بھی دیتے ہیں، اور ان کا نان و نفقہ، چونکہ حدیث میں یہ ہے کہ مردوں کے لیے جیسا وہ پہنے ویسا ہی اپنی عورتوں کو پہنائیں، جیسا کھائیں ویسا ہی ان کو کھلائیں، اور اس میں کوئی
تفویق، کوئی فرق نہ کرے، تفریق نہ کرے، کمی بیشی نہ کرے، جیسا اللہ نے دیا ہے اچھا دیا ہے، خود اچھا کھا رہے ہیں تو ان کو بھی اچھا کھلائے، خود صحیح نہیں کھا رہے، کم کچھ نارمل کھا رہے ہیں تو ان کو بھی نارمل کھلا دو، لیکن ذمہ داری ان مردوں کی ہی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ابن حبان نے بحر محیط کے اندر ایک بہت اچھی بات لکھی ہے کہ یہاں مردوں کو جو حاکم بنایا ہے تو حاکم سے کیا مراد ہے؟ کیا عورتوں کو ذلیل کرنا مراد ہے کہ عورتیں نیچے درجے کی ہیں، گھٹیا ہیں، ذلیل ہیں، اور مرد اونچے درجے کے ہیں، اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، اس لیے ان کو حاکم بنا دیا؟ فرمایا اس لیے نہیں، بڑی اچھی بات تفسیر کے اندر لکھی بحر محیط میں، فرمایا کہ اس لیے مردوں کی جو حکومت ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کو اعلیٰ بنا دیا جائے اور ایک کو گھٹیا کر دیا جائے، ذلیل کر دیا جائے، بلکہ دونوں چیزیں اعلیٰ ہیں اور افضل ہیں، دونوں کی عزت ہے، اعلیٰ کی بھی عزت ہے اور جو نیچے درجے پہ ہے اس کی بھی عزت ہے۔ ان میں فرق سمجھانے کے لیے، مرد اور عورت کے مرتبے میں فرق سمجھانے کے لیے مفسر نے لکھا ہے کہ ایسا سمجھو جیسے تمہارے بدن کے اندر ایک مقام ہاتھ کا ہے اور ایک مقام سر کا ہے۔ سر کا مقام اعلیٰ ہے، انسان کا سر اونچی جگہ پر ہے، اعلیٰ ہے، انسان اس کو ہمیشہ بلند رکھنا چاہتا ہے۔ اب اس کے بلند ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہ ہاتھ کو کاٹ کے پھینک دیا جائے یہ گھٹیا چیز ہے، اس کا اپنا مقام ہے، اس کی اپنی عزت ہے، اپنا ایک رتبہ ہے اس کا۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے عورت کا اپنا مقام ہے، عورت کا اپنا درجہ ہے، مرد کا اپنا درجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد کو حاکم بنا دیا تو عورت کو ذلیل کر دیا ہے، نہیں، مرد کو حاکم اس لیے کہا گیا ہے کہ مرد ایک تو عورت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، زیادہ برداشت کرنے والا ہوتا ہے، اور پھر دوسرے اس وجہ سے کہ مرد پر ذمہ داری لگائی ہے گھر کے اخراجات کی، بیوی بچوں کے اخراجات کی مرد پر ذمہ داری لگائی ہے، اس لیے مرد کو حاکم کہا ہے کہ اس پر ذمہ داری ہے یہ کما کے لائے اور اپنے بچوں پر، اپنی عورت پر، اپنے گھر پر لا کر خرچ کرے۔ اور پھر آگے عورتوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جو عورتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ بھئی ہمارا شوہر، ہمارا خاوند کما کر لا رہا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پہنا رہا ہے، جو نیک عورتیں ہیں پھر وہ اپنے مردوں کی تابع دار ہو جاتی، اپنے خاوندوں کی، اپنے شوہروں کی تابع دار ہو جاتی ہیں، ان کی اطاعت گزار ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کی پیٹھ پیچھے جب وہ چلے جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیک عورتوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ جب مرد گھر سے نکل جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو پھر وہ ان کے چلے جانے کے بعد ان کے مال کی اور ان کی عزت کی، اپنی عزت کی بھی، ان کی عزت کی بھی حفاظت کرتی، نگہبانی کرتی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو نگہبانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ صرف مرد کے لیے اس کو حلال کیا ہے، باقی کے لیے اس کو حرام ہی رکھا ہے، جیسے پہلے حرام تھی ویسے ہی اب بھی حرام رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ان کے عزت کی حفاظت کرتی ہیں ان کے چلے جانے کے بعد۔ اور اب آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی مرد کو یہ لگ رہا ہو کہ نہیں بھائی میرے جانے کے بعد کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے گھر میں، میرے چلے جانے کے بعد کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے گھر میں، تو اب کیا کیا جائے؟ گھر میں بٹھا کر سمجھایا جائے۔ فَعِظُوهُنَّ، قرآن نے یہ نہیں کہ آتے ہی تم مار دھاڑ کرو، کوئی تحقیق نہیں، کوئی تفتیش نہیں، کوئی سمجھانا بجھانا نہیں، آ کر لٹھ اٹھاؤ، بیلٹ اٹھاؤ اور مارنا شروع کر دو، نہیں، قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی شک لگ رہا ہے، تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ بھئی نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہو رہا ہے، تمہارا ذہن یہ گواہی دے رہا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، تو پھر گھر میں بیٹھ کر سمجھاؤ، اس بات کی تحقیق کرو، تو اور پتہ چل جائے تمہیں سچائی ہے تو پھر اس میں تم جو ہے ان کو سمجھاؤ،
اور سمجھانے کے باوجود اگر نہ مانے پھر وہی گڑبڑ ہوتی رہے، سمجھانے کے باوجود اگر عورت وہی گڑبڑ کر رہی ہے، اسی غلطی کو کر رہی ہے، تو پھر قرآن کریم نے اگلا حکم کیا دیا، فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اب یہ کرو کہ ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اب یہ کرو کہ بسترے الگ کر دو، تم الگ رہو، ان کو الگ رکھو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں الگ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ مجامعت نہ کرو، میاں بیوی آپس میں ملے نہیں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بستر الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بسترا تو ایک ہی ہو لیکن ایک اٹھ دوسری کروٹ پر لیٹے، دوسرا دوسری کروٹ پر لیٹے، یعنی آپس میں چہرہ اپنی طرف نہ ہونے دیں، یہ ہے مراد۔ لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بسترا ہی الگ کر دیں، خود الگ بسترے پر لیٹیں، ان کو الگ بسترے پر لیٹیں، یہ عورت کے لیے بہت بڑی مار ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عورت کے لیے بہت بڑی مار ہے کہ جو شوہر بیوی سے ناراض ہو کر الگ لیٹ جائے، اور حدیث میں بھی ہے، حدیث میں یہ ہے کہ جس عورت کو مرد اپنی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے، فرشتے اس پر صبح تک لعنت کرتے ہیں، اور ایسی عورت اگر نافرمانی ہی کی عالم میں مر جائے تو اس عورت کی بخشش نہیں ہے، اس کو اللہ کے یہاں سخت سے سخت عذاب بھی دیا جائے گا۔ لیکن جب اس بات کا عورتوں کو پتہ چلا کہ مردوں کے لیے یہ اجازت مل گئی اور مردوں کو ہم پر حاکم بنا دیا ہے اور ان کو الگ لیٹنے کی اور مارنے کی اجازت دے دی ہے، تو ایک انصاریہ عورت اپنے شوہر کی شکایت لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی۔ اسی واقعے کی بنیاد پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جب وہ عورت شکایت لے کے پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ، آج ہم میں کوئی مرد عورت کے اندر بات چیت ہو گئی اور اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا، جس کے نشان میرے چہرے پر اب بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو بھی بلوا لیا، فرمایا بھائی تو نے تھپڑ کیوں مارا؟ جی یہ بات ہو گئی، آپس میں 100 باتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو تم انتقام کے لیے اس بیوی سے کہا کہ تم انتقام لینے کے لیے تیار رہو۔ بھئی اسلام نے تو اجازت یہ دی ہے نا، بھئی کسی نے کسی پر ظلم کیا تو اتنا ہی تم بھی اس پر ظلم کرو، بدلے کی اجازت ہے اسلام میں، تھپڑ جتنی زور سے مارا ہے تم بھی مرواؤ۔ تو اس عورت سے کہا کہ تم انتقام لینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور شوہر سے کہا کہ بھئی انتقام دو، تم نے تھپڑ مارا ہے تو تھپڑ کھاؤ۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا، اللہ نے فیصلہ کچھ اور کر دیا، جاؤ تمہیں اجازت ہے، تم ان پر حاکم ہو، اور حاکم اگر کسی غلطی پر مار دے تو اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا۔ حاکم اگر کسی غلطی پر مار دے تو پھر اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا۔ تو عورتوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایتیں لے کر آنے لگ گئی کہ یا رسول اللہ میرا شوہر بھی مجھے مارتا ہے، میرا خاوند بھی مجھے مارتا ہے، روزانہ 10-5 شکایتیں حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بلا کر مردوں کو بھی یہ بات سمجھائی کہ اچھا مرد وہ ہے جو بغیر بات کے عورت پر ظلم نہ کرے اور عورت کے اخراجات کا خیال رکھے، بغیر ضرورت کے اس کو ستائے نہیں، پریشان نہ کرے۔ اور وَضْرِبُوهُنَّ جو یہاں فرمایا ہے کہ اگر بستر الگ کرنے سے بھی عورت نہ رک رہی ہو، اس غلطی سے باز نہ آ رہی ہو، تو پھر وَضْرِبُوهُنَّ
ہلکی مار مارو. شریعت نے ایسی مار کی اجازت نہیں دی کہ بیلٹ لے کر بیلٹ توڑ دو, نشان نہ جائیں ایک مہینہ, یا کہیں سے ہاتھ پیر توڑ دو. اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی. یہاں مارنے سے مراد یہ ہے کہ صرف اتنی مار مارو جس کے نشان نہ ابھریں, تنبیہ بھی ہو جائے اور ایسی خاص چوٹ بھی نہ لگتی ہو. اس کی اجازت صرف شریعت نے دی ہے, اس کی اجازت نہیں دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ احادیث میں اس کی تشریح فرمائی ہے کہ ایسی مار مارو جس کے نشانات نہ ابھرتے ہوں. اور مفسرین نے بھی یہی بات لکھی ہے. کسی مفسر نے اس کی اجازت نہیں دی کھلم کھلا ظلم کرنے کی کہ تم اتنی مار مارو کہ اس کے نشانات نہ جائیں, ایک ایک مہینہ تک نشانات باقی رہیں. صرف اتنی اجازت دی ہے مفسرین نے کہ وَضْرِبُوهُنَّ میں کہ ایسی مار مارو جس سے عورت کو کچھ سمجھ آ جائے اور اس کو پتہ لگ جائے کہ ہاں مجھے سزا ملی ہے, نشانات بھی باقی نہ ہوں, زخم بھی نہ ہو اور اس کو مار بھی لگ جائے. لیکن اگر اس کے بعد بھئی تم نے پہلے اس کو سمجھایا, نہیں مانی, پھر اس سے بستر الگ کرنے کو کہا اسلام نے تو تم نے بستر الگ کیا, پھر بھی نہیں مانی. اب تم نے غصے میں آ کر پٹائی کر دی, اب اس نے توبہ کر لی, اب وہ مان گئی, اب اس نے وہ فرما برداری کا راستہ اختیار کر لیا. آگے فرماتے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اگر عورت اس مار کے بعد سمجھ جائے اور توبہ کر لے, اب تمہاری فرما برداری میں آ گئی, اگر جی اب تک مجھ سے غلطی ہوئی, آئندہ میں غلطی نہیں کروں گی, آپ کی فرما برداری کروں گی, عورت یہ کہنے لگی, تو اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام نے آگے تعلیم یہ دی ہے کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, اگر عورت پھر غلطی کے بعد توبہ کر کر تمہاری طرف آ جائے, تمہاری تابع دار ہو جائے, تو اب تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم بات بات پہ راستے نکالو, بہانے نکال کر پٹائیاں کرتے رہو اس کی. بس اب اس نے توبہ کر لی تو اب معاف کرو, اب پچھلی غلطیوں کو معاف کر دو. اب تمہیں ان پچھلی غلطیوں کی وجہ سے بھڑاس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہانے ڈھونڈو اور پھر مارو, بہانہ ڈھونڈو اور پھر مارو, روزانہ نئے نئے بہانے لا کر تم اس کی پٹائی کرتے رہو. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اب تم اس کو مارنے کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو مارنے کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آخر میں قرآن کریم نے کہا کہ اس لیے کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے, سب سے بلند ہے, سب کچھ جاننے والا ہے اور سب سے بڑا ہے. تم اس سے بڑے نہیں ہو. اس نے جو بات تمہیں سمجھا دی, اب تم بھی اس پر عمل کرو. جب تمہیں اجازت تھی مارنے کی, تمہیں مارنے کی اجازت دی ہے اس نے, تو مار بھی لو. لیکن جب اس نے روک دیا تو کسی حکمت کی وجہ سے ہی اس نے روکا ہے, اس لیے اب تمہیں حکم یہ ہے کہ اب مارنے کے راستے اور بہانے تلاش نہ کرو. ترجمہ دیکھیں. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اور مردوں کو حاکم بنایا ہے, نگہبان بنایا ہے عورتوں پر, اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو فضیلت بخشی ہے بعض پر. ایک بعض سے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بعض سے یہاں مراد مرد ہیں اور ایک سے عورت ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اور اس وجہ سے بھی کہ وہ ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں, وہ عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ, بس نیک عورتیں, اس وجہ سے نیک عورتیں ان کی تابع دار ہوتی ہیں اور ان کی پیٹھ پیچھے, ان کے چلے جانے کے بعد ان کے مال کی اور عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اللہ کی حفاظت کی وجہ سے. واللاتی تخافون نشوزہن, اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو, یہ خوف ہو کہ یہ عورت بدخوئی کرے گی, کچھ غلط کرے گی, بد زبانی کرے گی, بدتمیزی کرے گی, یا کوئی غلط کام کرے گی, تو پھر کیا کرو؟ فعظوہن, تو اس کو سمجھاؤ, ان کو سمجھاؤ. وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ,
اور اگر سمجھانے سے نہ مانے تو پھر ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ان کی لیٹنے کی جگہوں میں بستروں میں ان کو تنہا چھوڑ دو. وَاضْرِبُوهُنَّ اور اگر تنہا چھوڑنے سے بھی باز نہ آئے تو پھر وَاضْرِبُوهُنَّ ان کو مار لو، اتنی مار جس سے نشانات نہ ہو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا پس اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں، اس کے بعد وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو پھر تم ان کو مارنے کے لیے راستے مت تلاش کرو، بہانے مت تلاش کرو. ان اللہ کان علیا کبیرا بے شک اللہ تبارک و تعالی سب سے بلند اور سب سے بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے.